الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. سب ساتھی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی واجب احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ آتے ہی ایک اہم شخصیت سامنے ابھر کر آتی ہے جس کو میں اور آپ خلیفہ بلا فصل حضور رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. اور 22 جمادی الثانی کو خلیفہ بلا فصل یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہوئی ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ عظیم انسان ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پر سب لوگ خواہش کریں گے کہ ہم جنت کے اس دروازے کے اندر داخل ہو جائیں. سب لوگوں کی یہی خواہش ہوگی. تو فرمایا کہ جنت کے جو 8 دروازے ہوں گے وہ خود یہی خواہش کریں گے کہ ابو بکر تو اس دروازے سے داخل ہو جائے. وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کہیں گے کہ ابو بکر تو ہمارے اندر سے داخل ہو جا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، میں نے دنیا کے اندر سب لوگوں کے احسانوں کا بدلہ لے لیا ہے، لیکن ابو بکر تیرے احسان مجھ پر اتنا ہے کہ تیرے احسانوں کا بدلہ میں دنیا کے اندر نہیں دے سکا، تیرے احسانوں کا بدلہ کر قیامت کے دن میں سے لے کر دوں گا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا، یہ عظمت کیسے ملی؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کیا، پھر اس کے بعد یہ عظمت ملی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرات کی چوٹی پر کھڑے ہو کر نبوت کا اعلان کیا تھا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور کہا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ فرمایا
یہ بتاؤ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں اور نہ کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سنو اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دی ہے, میں اللہ کا نبی بن گیا ہوں. وہی لوگ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, ان سب لوگوں نے پتھر اٹھائے اور پتھر مارنا شروع کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پتھر مارے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر گھر کے اندر چلے گئے اور گھر کے اندر پریشان بیٹھے ہیں, اپنوں سے مایوس ہو کر بیٹھے ہیں, کیونکہ وہاں پر سب نے پتھر مارے, اپنوں نے بھی پتھر مارے, اوروں نے بھی پتھر مارے. آج اگر انسان کو کوئی اپنوں کی وجہ سے تکلیف پہنچے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے, انسان ٹوٹ جاتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے اپنے تھے, اپنوں نے ایسا کیا ہے تو اور کیا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہو کر گھر کے اندر بیٹھے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے, دروازے پر آ کر دستک دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا, دیکھا کہ سامنے یار آیا ہوا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے, آپ اللہ کے نبی بن گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صدیق, مجھے اللہ نے نبوت عطا کر دی ہے. سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا نہیں کہ آقا آپ کب نبی بنے ہیں, فرشتہ کب آیا ہے, کیسے اللہ نے نبوت عطا کر دی ہے, کوئی سوال بھی نہیں کیا. سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ آقا آپ کلمہ پڑھائیے, آج کے بعد آپ نبی بن گئے ہیں اور صدیق کہتا امتی بن گیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب سب لوگوں نے انکار کیا. اس وقت یہی اکیلا تنہا صدیق تھا جو اقرار کر رہا تھا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر نبوت کا اعلان کیا. وہاں پر کافروں نے پتھر مارے. سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر سے یہ برداشت نہ ہوا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لیٹ گئے. نیچے سے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال لیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے. اتنا پتھر مارے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر پہنچا دیا گیا. سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہیں. آدھی رات کے وقت میں ماں اوپر کھڑی ہے, ایک ہاتھ میں دودھ لے کر کھڑی ہے, دوسرے ہاتھ میں شہد ہے. ماں پریشان ہے, رو بھی رہی ہے کہ میرے بیٹے کو اتنا انہوں نے پتھر مارا ہے, میرے بیٹے کی اتنا تکلیف ہے. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی, جب بھی آنکھ کھولی زبان پر پہلا جملہ یہ آیا کہ امی بتاؤ تو صحیح میرے محبوب کا کیا حال ہے. اتنا عشق تھا ان کو حضور کے ساتھ کہ ان کو اپنے زخم بھول گئے, اپنے درد بھول گئے. جب بھی ہوش آیا کوئی چیز نہیں کھائی, کوئی چیز نہیں پی. ماں اوپر کھڑی ہے. ماں نے کہا بیٹا تیرے اتنا زخم ہے, اس کی حالت میں تو مر جائے گا, پہلے دودھ پی لے, یہ شہد پی لے, بعد میں پتہ کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اما اس وقت تک ابو بکر کی حلق سے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں جائے گا جب تک میں اپنے محبوب کا دیدار نہیں کروں گا. اتنا عشق تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. رات کا وقت ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. جب حضور کے دروازے پر گئے, دروازہ کھولا, اندر چراغ جل رہا تھا. تو سیدنا صدیق اکبر کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سیدنا صدیق اکبر کو بوسہ دیا اور کہا کہ ابو بکر تجھے میری وجہ سے اتنا تکلیفیں پہنچی ہیں, تجھے میری وجہ سے اتنا انہوں نے مارا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ آپ کے چہرے کا دیدار کر لیے گا. صدیق اکبر کے سارے دکھ بھی ختم ہو گئے. اتنا محبت تھی حضور کے ساتھ ان کو, انہوں نے
کر دیا ہے، اب کیا آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹی مجھے یاد آیا ہے کہ میں نے دیوار کے اندر ایک سوئی رکھی تھی، وہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ مل جائے، میں حضور کے دربار کے اندر پیش کر دوں تاکہ وہ کسی مجاہد کے کام کے اندر آ جائے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب ہم سو گئے تو میری جان ہوئی، میں نے دیکھا کہ میرا بابا اس وقت چہر کروا کے بدل رہا تھا، میں حیران ہو گئی اور میں اٹھی، میں گئی ابو کے پاس، میں نے کہا ابو خیریت تو ہے، آپ کو نیند کیوں نہیں آتی، آپ اتنا پریشان ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، پھر سو گئے۔ جب صبح ہوئی، صبح اٹھے اور کہا کہ بیٹی رات کو تو پوچھ رہی تھی کہ میں رو رہا تھا، اصل بات یہ ہے بیٹی میں نے سوچا کہ حضور گھر کے اندر پریشان ہیں، گھر کے اندر غمگین ہیں اور ابو بکر کے جسم پر 32 درہم کا کپڑا ہے، اس وجہ سے ساری رات مجھے یہی سوچ کر نیند نہیں آئی۔ جب صبح ہوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر گئے، بازار کے اندر گئے، انہوں نے اپنا نیا کرتا اتار کر بیچ دیا اور 28 ٹانکیوں والا کپڑا خریدا۔ وہ
اور حضور کے ساتھ اتنا عشق تھا ان کو. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور سیدھا صدیق کے دروازے پر گئے. وہاں جا کر دروازے پر دستک دی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا, دیکھا سامنے چودھویں کے جان سے بھی زیادہ چہرہ چمکتا ہوا نظر آیا. سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رونے لگے. کہا اے اللہ کے رسول, آپ صدیق کے دروازے پر, وہ بھی رات کا اتنا وقت گزر چکا ہے, خیریت تو ہے, آپ مجھے بلا لیتے, میں آپ کے دروازے پر آ جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تجھے پتا ہے میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا. آج رب کا یہی حکم تھا کہ صدیق کو بلانا نہیں بلکہ در صدیق پر جانا ہے. اور وقت مختصر ہے, میں مختصر بتا رہا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ حضور کے پاؤں کے قدموں کے نشانات پر خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے بابو, ایک منٹ تو رک جائیں. حضور نے فرمایا صدیق پیچھے دشمن ہے, چلو چلتے ہیں, جو بات کرنی ہے وہ بتاتے چلے راستے میں. تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا آقا تھوڑا سا بھی رک جائیں ورنہ صدیق کی جان نکل جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور کہا کہ اے ابو بکر خیر تو ہے, تیری جان کیوں نکل رہی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آقا آپ کے پاؤں کے قدموں کے نشانات پر خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اتنی چھوٹی سی بات پر تیری جان نکل رہی ہے, یہ کاٹا کو چپ گیا ہوگا. سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ آقا یہ آپ کے لیے معمولی بات ہے, لیکن صدیق کی جان نکلتی ہے, صدیق یہ برداشت نہیں کر سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر چلتے ہیں, ہمارے پاس اب سواری بھی نہیں, اب کیا کریں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے بابو اگر سواری نہیں تو کیا ہوا, آج ابو بکر کے کندھے محمد کی سواری بنے گے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر سیدھا غار کے دروازے تک پہنچے. 3 میل سفر کیا, پہاڑ کا سفر تھا, اور نبوت کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھایا اور سیدھا غار تک پہنچے. تو پیچھے سے ابو جہل وہ تلاش میں تھا, وہ سیدھا حضور کے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آیا اور آ کر دستک دی. سیدنا صدیق اکبر کی چھوٹی سی معصوم بچی تھی حضرت اسما, وہ باہر نکلی اور ابو جہل نے اسے غصے میں آ کر پوچھا کہ تیرے بابا کہاں ہیں؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے لیکن بتاؤں گی نہیں. تو ابو جہل نے غصے میں آ کر اس کو تھپڑ ماری. اس نے سوچا کہ یہ چھوٹی بچی ہے, ڈر جائے گی, ڈر کے مجھے بتا دے گی یا جھوٹ بول دے گی, لیکن وہ بیٹی صدیق کی تھی, جھوٹ کیسے بول سکتی تھی؟ صدیق کی بیٹی کر تو سکتی تھی, مر تو سکتی تھی, اپنی جان دے سکتی تھی, نہ کبھی جھوٹ بول سکتی تھی, نہ کبھی ڈر سکتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر غار کے دروازے تک پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر حضور کو اپنے کندھوں سے اٹھایا. اور اب تو یہی بنتا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ آقا میں تھک گیا ہوں اور 3 میل سفر کیا ہے, یہاں پر رک لیتے ہیں, میں تھوڑا سا آرام کر لوں یا سانس لے لوں. سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ آقا آپ تھک گئے ہوں گے, آپ آئیں اور آپ آرام کریں, میں نے آپ کے لیے بستر بنا دیا ہے. حضور نے پوچھا ہوگا کہ ابو بکر آپ بستر بھی لے کر نہیں آئے, پھر بستر کہاں سے آ گیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا ہوگا آقا جب سواری نہیں تھی تو ابو بکر کے کندھے محمد کی سواری بن گئی تھی, آج اگر بستر نہیں ہے تو کیا ہوا, ابو بکر کی گود محمد کا بستر بن جائے گی. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود کے اندر سلایا تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر خود سوئے نہیں. ان کو پتا تھا کہ کوئی دشمن آئے گا. اور حضرت علی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ملا وہ امانتیں دے کر آئے تھے تو حضرت علی کو پتا تھا کہ خطرہ بھی ہے, لیکن وہ امانتیں لے کر سو گئے. ان کو پتا تھا کہ یہ دنیا کی امانتیں ہیں, لیکن پھر بھی وہ سو گئے. ان کو پتا تھا کہ اگر یہ غائب ہو گئی تو میں کہیں سے اور
مسکرا کر کہا ہوگا اچھا تو ڈنک مار لے گا پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے غصے میں آ کر کہا ہوگا ورنہ تو مر جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی مسکرا کر کہا ہوگا ٹھیک ہے تو مجھے ڈنک مارے گا میں مر جاؤں گا لیکن مثال میری بھی قائم رہے گی، مثال میری بھی قائم رہے گی، لوگ میری مثال جفا کی دیں گے، میری مثال وفا کی دیں گے، لوگ جب بھی تیری مثال دیا کریں گے دشمنی کی دیا کریں گے، صدیق کی جب بھی مثال دیں گے عشق اور محبت کی مثال دیا کریں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے تو اس نے 3 ڈنک مارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سیدنا صدیق اکبر کو تکلیف ہوئی، سوچا کہ اگر اپنی ایڑی ہٹاتا ہوں تو ٹانگ ہلتی ہے اور جب ٹانگ ہلے گی تو نبوت کے آرام کے اندر خلل آ جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے سوچا کہ اگر جان جاتی ہے چلی جائے، صدیق کو اپنی جان کی پرواہ نہیں لیکن نبوت کے آرام کے اندر خلل آ جائے یہ صدیق کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے اور وہ آنسو کے قطرے بھی نہ نکلتے لیکن رب نے نکلوائے، کیوں کہ دنیا کو بتانا تھا کہ آج اگر کسی کے آنسو نکلتے ہیں تو میدان کے اندر نکلتے ہیں یا زمین کے اندر نکلتے ہیں یا مسلح پر گرتے ہیں یا بستر پر گرتے ہیں، کسی کے آنسو دعاؤں کے اندر گرتے ہیں لیکن ابو بکر کے جب بھی آنسو گرے نبوت کے چہرے انور پر گرے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، سیدھا حضور کے چہرے انور پر گرے اور سیدنا صدیق اکبر کے آنسو حضور کے چہرے انور پر گرے۔ اور صدیق کا مقام تو دیکھو، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جس طرح ایک سورج دنیا کا ہے، ایک سورج نبوت کا ہے، اور جب دنیا کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں سب سے پہلے اس عمارت پر پڑتی ہیں جو دنیا کے اندر سب سے بلند ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر سب سے بلند ہے کیونکہ اس کی کرنیں اس عمارت پر پڑی، اور جب نبوت کا سورج طلوع ہوا تو اس کی بھی کرنیں سب سے پہلے اس انسان پر پڑی جو کائنات کے اندر حضور کے بعد سب سے افضل تھا، جس کو میں رام صدیق کہتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسکرا رہے تھے، جب ان دونوں کو دیکھا پھر غمگین ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پہلے تو آپ مسکرا رہے تھے پھر اچانک آپ غمگین کیوں ہو گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جب تم دونوں آ رہے تھے تمہارے آگے شیطان تھا، وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے یہی فریاد کر رہا تھا کہ اے اللہ میں ابلیس ہوں، میں بہت بڑا گناہگار ہوں لیکن میری یہ ایک فریاد سن لے۔ تو اللہ تبارک و حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے پوچھا اللہ وہ کیوں فریاد کر رہا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اس وقت جہنمیوں کو ایک بدبو آئے گی، اس بدبو کی وجہ سے ان کا عذاب 70 گنا بڑھ جائے گا۔ وہ جہنمی چیخیں گے، پکاریں گے تو پوچھیں گے کہ اے اللہ یہ بدبو کہاں سے آ گئی ہے؟ تو ان کو جواب دیا جائے گا یہ آج ان لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان لوگوں کی جسموں کی بدبو ہے جن کے سینے میں ابو بکر اور عمر کا بوجھ تھا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ کرے سجدے یہ گناہ معاف نہیں۔ دلوں میں تم سے ابو بکر بدن پہ حج کا لباس تیرے نصیب کے چکر ہے یہ طواف نہیں۔ اور جو نقل کا عادی ہے، جو نقل کا عادی ہے وہ اصل میں کیا سمجھے، جو نقل کا عادی ہے وہ اصل میں کیا سمجھے، بلا فصل کی عظمت کو بلا نسل کیا سمجھے۔ محبت کا معاملہ ہے صدیق اکبر، محبت کا معاملہ ہے صدیق اکبر، ہمارا تو رہبر ہے صدیق اکبر، جو عشق محبت پہ ایمان اپنا تو ایمان کا زیور ہے صدیق اکبر، علی کے مقدر کے بستر نبی کا اور نبوت کا بستر ہے صدیق اکبر، مجھے کالے سانپوں سے کیوں خوف آئے میرے دل کے اندر ہے صدیق اکبر۔ تو حضور صلی اللہ
اکبر کی نیکیاں تو اتنا تھی جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اے ابو بکر تو میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے لیکن وہ ایک لمحے کی نیکیاں مجھے دے دے جس لمحے تو نے غار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. اتنا ان کی نیکیاں پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے دیکھتے کہ میرے ساتھ محبت کرے گا میں اپنی نیکیوں میں سے چوتھا حصہ اس کے نام کر دوں گا. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق تھا حضور کے ساتھ. اتنا محبت کرتے تھے اتنا پیار کرتے تھے حضور کے ساتھ. اور فرمایا کہ جب تک قیامت کا دن ہوگا نفس و نفسی کا عالم ہوگا لوگ وہاں پر پریشان ہوں گے تکلیف میں ہوں گے تو وہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے سب انبیاء کے پاس جائیں گے حضرت عیسیٰ تک حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب پیغمبروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ سے کہو کہ حساب و کتاب شروع کرے تو سب ایک کام کر دیں گے. جب میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں کہ حساب و کتاب شروع کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں گے کہ میں ساری دنیا کا سفارشی بن کر آیا ہوں آج حساب و کتاب شروع کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ حضرت آدم سے لے کر سب پیغمبروں کی امتوں میں سے کون ایسا شخص ہے جو آ کر مجھے حساب دے دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہوں گا کہ میں کسی اور کی گارنٹی نہیں دیتا لیکن اتنا بات ہے کہ میری امت کا امام اور میرا یار امام میرا نبی کے سفر ابو بکر کھڑا ہے اس سے حساب لے اگر لینے کے دینے نہ پڑ جائے تو محمد کا یار ہی نہ کہنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہیں گے کہ اللہ کے محبوب کون ہے جو آ کر آج مجھے بتائے کہ میں نے اس کو ہاتھ دیے وہ کس کو پکڑتا رہا میں نے زبان دی کیا بولتا رہا میں نے کان دیے کیا سنتا رہا میں نے دماغ دیا کیا سوچتا رہا اور میں نے بال دیا تو نے کہاں لٹایا میں نے زندگی دی کہاں خرچ کی جس سے میں یہ سوال کروں تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ یہ میرا ابو بکر کھڑا ہے اس سے حساب دے اگر لینے کے دینے نہ پڑ جائے تو محمد کا یار ہی نہ کہنا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھیں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نظر پڑے گی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے محبوب آج تو کس کو لے کر آیا ہے آج تو کس کو لے کر آیا ہے اس سے میں کیسے حساب ہوں جس کا تو بھی مقروض ہے میں بھی مقروض ہوں اس سے میں حساب کیسے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اے محبوب یہ وہی ابو بکر ہے جس نے آج تک نہ تجھ سے حساب کیا ہے نہ مجھ سے حساب کیا ہے تو اس سے میں کیسے حساب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابو بکر جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں جس سے مرضی اندر داخل ہو جا. یہ ابو بکر کو اتنا مقام اس کو اتنا مقام یہ کیسے ملا انہوں نے اپنی ساری زندگی حضور کے اوپر قربان کی اپنا مال اور اپنے بچے سب کچھ حضور کے اوپر قربان کر دیا پھر یہ اتنا مقام ملا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور آج ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ نہیں کہ ان کا مقام کیا ہے ان کی عظمت کیا ہے. آج ہمارے بچوں کو سب کچھ یہ نوجوان نسل کو سب چیز کا پتہ ہے فلمی ایکٹروں کے نام آتے ہیں ان کو پاکستان کی سیاستدانوں کے نام آتے ہیں پاکستان کی ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں ان کے بھی نام آتے ہیں سب کے نام آتے ہیں انڈیا کے فنکاروں کے بھی نام یاد ہیں لیکن اگر ان کو یاد نہیں تو سیدنا صدیق اکبر کا مقام کا پتہ نہیں یہ پتہ نہیں کہ خلفائے راشدین کون ہے ان کو یہ پتہ نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کون ہے. اگر کسی سے پوچھ لیا جائے وہ یہی کہتے ہیں یہ صحابی ہے لیکن ان کے مقام کا پتہ نہیں اس کا مجرم کون ہے اس کا مجرم کوئی اور نہیں اس کے مجرم ہم خود ہیں کیونکہ ہم نے بتایا نہیں نوجوان نسل کو بتایا نہیں اپنے بچوں کو بتایا نہیں صحابہ کی عظمت نہیں بتائی حضور کی عظمت نہیں بتائی اس کے مجرم ہم خود ہیں. آپ کبھی جا کر اپنے بچوں کو بتائیں تو صحیح. آپ جمعہ بھی اسی نیت سے سننے کے لیے
آیا کریں, کیونکہ یہ پہلے اوپر والے سے بھی کر چلا کرتے تھے. مائیں بہنیں سنا کرتی تھی, ان کو پتا ہوتا تھا کہ حضور کی عظمت کیا ہے, حضور کا مقام کیا ہے, صحابہ کی عظمت کیا ہے, صحابہ کا مقام کیا ہے. لیکن اب ان کو کون بتائے گا؟ یہ ممبر سے تو بیان ہو جاتا ہے, یہ مولوی کے ذمے سے تو اتر جاتا ہے, لیکن یہ آپ کے ذمے ہے. اپنی بیوی کو بتائیں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ 22 جمادی الثانی کو حضور کے یاد غار, حضور کا رفیق سفر, اس کی وفات ہوئی ہے. اپنے بچوں کو یہ 22 جمادی الثانی آ رہی ہے, 22 جمادی الثانی کو گھر کے اندر بیٹھ کر صرف 10-15 منٹ نکال کر اپنے بچوں کو بلائیں اور ان کو بتائیں کہ اسی 22 جمادی الثانی کو حضور کے یار کی وفات ہوئی ہے, تاکہ ان کو پتا چلے, ان کے دل کے اندر ان کی محبت آئے. آج ہر جگہ پر ان کی گستاخی ہوتی ہے, ان کو کافر بھی کہا جاتا ہے, ان کو گالیاں بھی دی جاتی ہے, لیکن ہمیں پتا نہیں, ہمیں اتنا بھی پتا نہیں کہ صدیق اکبر کون ہے. اس کا مجرم کوئی اور نہیں, اس کے مجرم ہم خود ہیں. ہم جمعہ اسی نیت سے سننے کے لیے آیا کریں تاکہ اپنی ماؤں اور بہنوں کو یہ فضائل سنیں کہ آج یہ بیان ہوا ہے, آج یہ بیان ہوا ہے. اسی لیے ساتھ ساتھ ارادہ کر کے جائیں کہ 22 جمادی الثانی کو اپنے گھر والوں کو بلا کر ان کو بتانا کہ اسی دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے